بار دیگر ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور اعجاز حسین ابن اقبال حسین کی روح کو ایصال فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ علی محب الغرباء الفقراء المساکین رحمۃ للعالمین۔ رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین، صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب، وبدن الصابر ولسان الذاکر وقلب الشاکر والامہات الطواہر، الذین لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وجلالتہم وولایتہم وشجاعتہم وتشہیم اجمعین۔ فاتح باب خیبر، قاتل مرحب و انتر، شافع یوم محشر و مالک حوض کوثر، طالب کل طالب، غالب کل غالب، علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وخطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھ دیں محمد و بزرگان عزیز، برادران ملت، زائر مجلس اعزاء جو کہ برائے سال ثواب بنام مجلس چہلم منعقد کی گئی ہے، عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس میں کائنات کا پروردگار انسان کو متوجہ کر کے ایک بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن مجید کی یہ اتنی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کا ترجمہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے اس باشعور مجمع کے لیے، اس لیے کہ ماشاءاللہ جس فرد واحد نے بھی فرش ازا کی برکتوں میں سے کسی نہ کسی برکت کو محسوس کر لیا ہو تو کم سے کم اس آیت کو اس نے بارہا سنا ہوگا اور بارہا اس آیت کا ترجمہ بھی اس کی نگاہوں سے گزرا ہوگا۔ اس لیے کہ 2 ہی آیتیں ہیں جو کسی کی خبر مرگ پر ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ ایک آیت کا نام انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، اور دوسرے یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا جس موت کی چادر پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس چادر میں لپٹ کے ہم کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہم سے پہلے والے نہ رہے، ہم بھی نہ رہیں گے، ہر ایک آدمی کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے لباس موت پہن کے جانا ہے، اور جب جانے والا چلا جاتا ہے تو اس کے اعزاء اقارب، رشتہ دار بنام ایصال ثواب مجلس منعقد کرتے ہیں،
لیکن بڑی پریشانی یہ ہے ہمارے ساتھ کہ مجلسیں تو موت کے اوپر ہوتی ہیں مگر لفظ موت کو کوئی سننا نہیں چاہتا. لفظ موت کسی کو اچھا نہیں لگتا، جبکہ پیغمبر نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے دو چیزوں کو خیر سمجھے، ایک کا نام ہے قلت موت، ایک کا نام ہے ذکر موت. یعنی مومن وہی ہے جو قلت مال کو اپنے لیے نعمت سمجھے، مومن وہی ہے جو اپنے لیے ذکر موت کو نعمت سمجھے. یہ جو بار بار میں آپ کے سامنے لفظ موت کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب جو ہے وہ بدن میں اور جسم میں عجیب و غریب جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس موت کو ہم اور آپ سننا کیوں نہیں چاہتے، جبکہ جس مرحلے سے ہمیں سامنا کرنا ہے ہمیں اس مرحلے کو جان لینا ضروری ہے. ہم اور آپ کتنا موت سے باخبر ہے اور ہم اور آپ کتنا موت کو پسند کرتے ہیں. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کسی شادی کے موقع کے اوپر آپ موت کا ذکر چھیڑ کے دیکھ لیجئے، اچھوں کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں. یہی موقع ملا تھا مولانا صاحب موت کا ذکر چھیڑنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی موت کو پسند کرنا تو بہت دور، موت کو سننا بھی نہیں چاہتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ آمادہ رہیں گے تو پوری مجلس شاید لفظ موت پہ ہو جائے. اگر آپ نے بلایا ہے اسی حوالے سے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی لفظ پہ کچھ بات آپ تک پہنچ جائے. انسان کتنا لفظ موت کو پسند کرتا ہے، اس کی مثال علماء نے اپنی داستان میں لکھی. علماء نے اپنی داستان میں لکھی کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اب بادشاہ تو بادشاہ ہے، ہلکا سا خواب دیکھ لے تو اس کی تعبیر چاہیے، تو بادشاہ ہے. ہم جیسا آدمی اگر ایک خواب دیکھ لے تو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک مسجد کے پیش امام کو پریشان نہ کر لیا جائے. چونکہ میں بھی امام جمعہ ہوں لہٰذا مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. اکثر و بیشتر فون آیا کرتے ہیں ہمارے پاس، مولانا صاحب ہم نے یہ خواب دیکھا، ہم نے یہ خواب دیکھا، ہم نے یہ خواب دیکھا. ہم ان لوگوں سے ٹیلی فون پہ بھی کہتے ہیں، آپ سے براہ راست کہہ دے رہے ہیں کہ کتنا ہی خواب آپ دیکھ لیجئے، اس بات کا خیال رکھیے گا آپ کا خواب نہ نبی کے برابر خواب ہے نہ امام کے برابر خواب ہے. بہت آسانی سے جملہ آپ نے آگے بڑھا دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کا خواب نبی اور امام کے برابر خواب نہیں ہو سکتا. لہذا خواب کے لیے میں چند لفظ کہہ دوں. حالانکہ علماء نے لکھا کہ خواب ہر ایک سے بیان نہ کرو جب تک اس کا اہل نہ مل جائے. ہر ایک سے خواب بیان نہیں ہوتا جب تک اس کا اہل نہ مل جائے. اور جو لوگ زیادہ خواب دیکھتے ہیں وہ بھی سن لیں، رات میں کچھ خواب، دوپہر میں کچھ خواب. تو یہ جو بار بار خواب دیکھ رہے ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر خواب پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی آتے ہیں. لہذا خوابوں کی تعبیر پوچھنا چھوڑیے، اپنے پیٹ کا علاج کرانا شروع کریے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو بادشاہ نے خواب دیکھا، توجہ، کہ میرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اب بادشاہ نے پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا، میرا لفظ یاد رکھیے گا تاکہ نتیجہ نکالنے میں آسانی ہو جائے. میں نے لفظ قائم کیا ہے کہ موت تو چھوڑیے، موت کے ذکر کو آج کے زمانے میں کوئی سننا نہیں چاہتا. میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں. بادشاہ نے خواب دیکھا، میرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے. بادشاہ نے پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ.
کہا بادشاہ سلامت کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے میرے منہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک پڑھے لکھے صاحب تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اجازت ہے کہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتلائیں؟ کہا ٹھیک ہے بتلائیے۔ کہا یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے۔ ایسا ہی سناٹا رہا ہوگا اس وقت بھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہے، پیشانیوں پہ بل چڑھ گئے۔ اس نے جو ہے وہ فوراً وزیر کو بلایا، کہا اسے پکڑو اور اسے زندان میں ڈالو، اتنے کوڑے صبح میں لگاؤ، اتنے کوڑے دوپہر میں لگاؤ، اتنے کوڑے شام میں لگاؤ۔ ہمارے سامنے ہمارے رشتہ داروں کے مرنے کی خبر دے رہا ہے۔ اب یہ پہنچ گئے زندان میں۔ اب جو بچے ہوئے تھے ان سے پوچھا اب تم میں سے کون بتائے گا میرے خواب کی تعبیر؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ بادشاہ سلامت ہم بتائیں گے۔ کہا بتلائیے۔ کہا بادشاہ سلامت یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، یہ تو خوشخبری لے کے آیا ہوا خواب ہے۔ یہ خواب تو اس بات کی نوید ہے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ جیئیں گے۔ میں پہلی بار آیا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ میں اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ جیوں گا۔ بادشاہ نے کہا یہ ہوئی نا بات، اسے دو انعام، اسے دو اکرام، اسے دو عہدہ۔ اب مجھے پڑھ لینے دیجئے آخری پر تک کی توجہ۔ آپ بتلائیے پہلے والے نے خواب کی تعبیر صحیح بتائی تھی یا دوسرے والے نے بتلائی ہے؟ آپ کہیں گے دونوں صحیح بول رہے تھے، مگر ہوا کیا؟ پہلا والا جیل چلا گیا، دوسرے والے کو انعام مل گیا۔ اصل میں پہلے والے نے ذکر موت کر دیا تھا، دوسرے والے نے ذکر حیات کر دیا۔ انسان کی مجبوری ہے، ذکر حیات تو سنتا ہے، ذکر موت نہیں سنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ انسان کی مجبوری یہ ہے کہ انسان ذکر حیات تو سنتا ہے، ذکر موت نہیں سنتا۔ اب یہ جو میں نے اتنا بڑا مقدمہ سجایا آپ سمجھ رہے ہوں گے، مجلسی مجمع ہے ماشاءاللہ، مجھ سے بہتر خطبہ کو سنتے ہیں آپ۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اتنا بڑا مقدمہ میں نے صرف سجایا ہے اس لیے تاکہ میں آپ کو ذکر موت سنا سکوں، چونکہ مجلس ہے ایصال ثواب کی، لہٰذا یہ جملہ پہنچنا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اگر آپ نے کان لگا کے سن لیا اور میں تقریر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو مجلس انشاءاللہ آپ کو اگلے برس تک یاد رہے گی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بارہا یہ آیت کریمہ آپ نے مجھ سے بہتر خطبہ سے سنی بھی ہوگی اور باقاعدہ بیان بھی سنا ہوگا، طالب علم کی محنت بھی سنی ہے۔ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میری طرح متوجہ رہیے، لفظ چکھنا بتا رہا ہے کہ موت کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے۔ میں تقریر کو موڑنا بھی جانتا ہوں، توجہ چاہ رہا، لفظ چکھنا بتا رہا ہے کہ موت کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے۔ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنا بتا رہا ہے کہ موت کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے اس موت میں ذائقہ کیا رکھا کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ توجہ 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 توجہ، میری طرح متوجہ رہے۔ آواز پروردگار آتی ہے، سنو، اس موت کے ذائقے کو سمجھنے سے پہلے حیات کے ذائقے کو سمجھو۔ سبحان اللہ۔ چند لوگوں کے ہاتھ اٹھے سبحان اللہ، جن کے نہیں اٹھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ اس لفظ موت کے ذائقے کو سمجھنے سے پہلے
لفظ حیات کے ذائقے کو سمجھو۔ پروردگار مطلب کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں، جس دن سے یہ انسان پیدا ہوا اس دن سے لے کر اس دن تک، جب تک اسے کفن میں لپیٹ کے قبر کے حوالے نہ کر دیا جائے، اول سے لے کے آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، مہد سے لے کے لحد تک، میں نے اس پورے حضرت انسان کا نچوڑ نکالا کہ یہ انسان پوری زندگی بس دنیا میں ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگا، اس کا نام ہے ذائقہ۔ مجھے پتا ہے کہ بہت مشکل وقت میں مشکل لفظ چھیڑا ہے میں نے، لیکن آپ بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ میں تقریر پہنچا لے جاؤں گا۔ شکریہ، توجہ دا۔ میں نے اس انسان کے پورے وجود انسانی کا میں نے نتیجہ نکالا ہے، یہ انسان پوری زندگی ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس کا نام ہے ذائقہ، اس کا نام ہے ٹیسٹ، اس کا نام ہے ذائقہ۔ نہیں، ابھی میری بات پہنچی نہیں ہے، مثال دوں کیسے یہ انسان پوری زندگی ذائقے کے پیچھے بھاگا۔ پرانا مکان، پرانا زمانہ، پرانے لوگ، گارے اور اینٹوں کا مکان تھا، انسان گارے کے مکان پر بیٹھا ہوا زندگی کا مزہ لے رہا تھا، برابر میں کسی نے پتھروں کا مکان بنا لیا۔ اب گارے کے مکان میں وہ مزہ نہیں ہے جو پتھروں کے مکان میں ہے، پتھروں کے مکان میں بیٹھا ہوا پتھروں کے مکان کا مزہ لے رہا تھا، برابر میں کسی نے RCC مکان بنا لیا، اب جو مزہ اس میں ہے وہ مزہ اس میں نہیں ہے۔ دیکھیے میں بات عجیب کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے تقریر کا اندازہ تقریر کے وقت نہیں ہوتا، تقریر کے بعد ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے آگے بڑھ جائیے۔ پرانا زمانہ، پرانے لوگ، پرانے خیالات، گرمی لگ رہی ہے، ہاتھ کے پنکھے سے اپنی گرمی کو دور کر رہے تھے، سارا مزہ، سارا ذائقہ اسی ہاتھ کے پنکھے میں تھا، برابر میں کسی نے ٹیبل فین لگا لیا، اب جو مزہ اس میں ہے وہ مزہ اس میں نہیں ہے۔ ابھی ہاتھ کے پنکھے کا مزہ لے رہے تھے، ٹیبل فین کا مزہ لینے لگے، برابر میں کسی نے چھت کا پنکھا لگا دیا، اب جو مزہ اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ ابھی چھت کے پنکھے کا مزہ لے رہے تھے، برابر میں کسی نے کولر لگا دیا، اب جو مزہ اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ ابھی کولر کا مزہ لے رہے تھے، برابر میں کسی نے AC لگا دیا، اب جو مزہ اس میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، اگر پڑھے لکھے افراد کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میرا موضوع آپ تک پہنچ گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے آگے بڑھیے۔ اللہ نے یہ کپڑا کس لیے دیا؟ تاکہ شرمگاہوں کو چھپایا جا سکے۔ ہم دکان پہ پہنچے لباس والے کے، ہم نے کہا ہمیں لباس دے دو، ہمیں کپڑا دے دو تاکہ ہم اپنی شرمگاہ کو چھپا سکے۔ اس نے ہمارے سامنے 50 تھان ڈال دیے، یہ دیکھیے 50 روپے میٹر، 100 روپے میٹر، 500 روپے میٹر، 1000 روپے میٹر۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کپڑا تو اس لیے آیا تھا کہ شرمگاہ کو چھپایا جا سکے۔ دکاندار کہے گا مولانا صاحب جو اس میں مزہ ہے وہ اس میں نہیں ہے، جو اس میں مزہ ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کی مختصر سی بات پر میں مطمئن ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں ابھی آپ کو زندگی کے ذائقے بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ انسان پوری زندگی ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کا نام ہے ذائقہ، اس کا نام ہے ٹیسٹ۔ آپ کیوں نوکری کرتے ہیں؟ آپ کیوں جاب کرتے ہیں؟ آپ کیوں تجارت کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کرتے ہیں، ذائقہ مل جائے، ٹیسٹ مل جائے، ہمارا ذائقہ بدلتا رہے گا۔ اور ایک جملہ امام جمعہ ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بہت سارے ذائقے تو ایسے ہیں کہ جو میں منبر سے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے وہاں تک۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اس پوری زندگی کا خاصہ نکالیے۔ ذائقہ، ذائقہ، انسان کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ ذائقہ چاہیے، ٹیسٹ چاہیے۔ انسان زندگی بھر کس لیے محنت کر رہا ہے؟ ذائقہ چاہیے، ذائقہ چاہیے۔ ذائقہ اور ٹیسٹ تو اس مقام تک پہنچ گیا کہ اب یہ ذائقہ مجلسوں میں بھی آ گیا۔ ایسی مجلس پڑھی کہ مزہ آ گیا، ایسا نوحہ پڑھا کہ مزہ آ گیا۔
چاہ رہا ہوں میری طرف متوجہ رہیے. اس کا مطلب یہ ہے بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا ہے. میں کوئی فارسی زبان میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. جملہ سنیے گا. انسان پوری زندگی ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کا نام ہے ذائقہ, اس کا نام ہے ذائقہ. پروردگار عالم یہی تو کہتا ہے میں نے تیری پوری زندگی کا نچوڑ نکالا, تو بس ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اس کا نام ہے ذائقہ. اسی لیے اللہ نے اس آدمی کی کلائی پکڑ کے کہا اے میرے انسان, جیسے تیری حیات کا ذائقہ ہے ویسے تیری موت کا بھی ذائقہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے. جیسے اللہ نے تیری حیات میں ذائقہ رکھا ویسے اللہ نے تیری موت میں بھی ذائقہ رکھا. میں اگر بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میرے حق میں دعا فرمائیے گا. جیسے اللہ نے تو حیات میں ذائقہ ڈھونڈ رہا تھا پوری زندگی, ویسے اللہ نے تیری موت میں بھی ذائقہ رکھا. جملہ کہوں اگر آمادہ ہے, پروردگار ٹھیک ہے تو نے موت میں ذائقہ رکھ دیا, پروردگار بتا تو صحیح کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. مجھے بڑا اعتبار تھا اس جملے کے اوپر کہ آپ استقبال کریں گے. پروردگار ہمیں بتا تو صحیح کہ موت کا ذائقہ کیا ہے, اس لیے کہ جو چکھ لیتا ہے وہ واپس نہیں آتا بتانے کے لیے. ہمیں کیسے پتہ لگے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. موت پھیکی ہے, کڑوی ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا. پروردگار یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ جملہ سنیں گے. آپ آمادہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, اب جملہ سن لیجئے. پروردگار اس موت میں ذائقہ کہاں سے آ گیا؟ آواز پروردگار آتی اے میرے انسان سن, میں نے جو بھی چیز اس دنیا میں پیدا کی ہے میں نے اس چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی ذائقہ رکھا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. آپ کی سماعت پر خطابت قربان, جو سمجھ گئے سبحان اللہ. میں نے پوری زندگی, میں نے پوری کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذائقہ بھی بنایا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی رنگ بھی معین کیا ہے. رنگ کے اوپر حیدرآباد میں ہم اشرا پڑھ چکے ہیں, صرف رنگ کے اوپر. آج ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, مجلس ختم ہو جائے گی. اللہ نے کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا اللہ نے ذائقہ بھی بنایا ہے, رنگ بھی معین کیا ہے. پہچاننا چاہتے ہیں اللہ نے کیسا رنگ بنایا ہے؟ آم اگر کچا ہے تو اس کا رنگ الگ ہے. آگے کے لوگ بول رہے ہیں, پیچھے کا محلہ بھی شریک ہو جائے. آم اگر کچا ہے تو اس کا رنگ الگ ہے. آم کا اگر رنگ بدل گیا اس کا ذائقہ بدل گیا. ارے یہی تو تمہیں بتانا جا رہا, جیسے جیسے اندر انقلاب آتا چلا جائے گا باہر کا رنگ بدلتا چلا جائے گا. ہم نے کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے ہم نے اس کا ذائقہ بھی معین کیا ہے, ہم نے اس کا رنگ بھی معین کیا ہے. نہیں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں. اللہ نے کوئی بھی چیز پیدا کی کائنات میں, اللہ نے اس کا ذائقہ معین کر دیا. یہ ذائقہ چونکہ اللہ نے رکھا ہے, یہ ذائقہ نہیں بدلتا. آپ کو پوری مجلس یاد رہ جائے گی آج کی, توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ذائقہ کہیں نہیں بدلا. مثال دو, امرود, اس کا اپنا الگ ذائقہ, کہیں کھاؤ وہی ذائقہ, ہندوستان میں کھاؤ وہی ذائقہ, ایران میں کھاؤ وہی ذائقہ, عراق میں کھاؤ وہی ذائقہ, امریکہ میں کھاؤ وہی ذائقہ. آم, اس کا اپنا الگ ذائقہ, آم کی قسمیں ہیں 400 کا, اپنا الگ ذائقہ. کلمی آم کا اپنا الگ ذائقہ. مطلب کیا ہے؟ قیمتیں بدلتی ہیں, سرحدیں بدلتی ہیں, مگر ذائقہ نہیں بدلتا. بات
پہنچنی چاہیے آپ تک۔ قیمتیں بدل رہی ہیں مگر ذائقہ نہیں بدل رہا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے۔ اللہ نے کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ذائقہ رکھا ہے، یہ ذائقہ نہیں بدلتا۔ آواز پروردگار آتی ہے، اے میرے انسان، میں نے پوری کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا میں نے ذائقہ بنایا ہے۔ میں نے پوری کائنات کا ذائقہ ہم بنائیں گے۔ موت بنا ذائقے کے تیرے حوالے کر رہے ہیں، موت میں ذائقہ تو بنائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل۔ ہم نے ہر چیز میں ذائقہ رکھا ہے۔ بچے پہنچ رہے ہیں، ہم نے ہر چیز میں ذائقہ رکھا ہے مگر موت میں کوئی ذائقہ نہیں رکھا۔ مجلس چونکہ موضوع کی ہے اس لیے مجھے یہیں پہ پڑھنا پڑ رہا ہے، ورنہ بہت سارے خیمے ہیں پڑھنے کے لیے، مگر میں کوشش کرتا ہوں جس موضوع کی مجلس ہے اسی موضوع پہ پڑھا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے ہر چیز میں ذائقہ رکھا مگر موت، میرے ساتھ بولیے، مگر موت بنا ذائقے کے تمہیں دے دی۔ اس موت کا ذائقہ ہم نہیں تم بناؤ گے۔ کاش بات پہنچ جائے۔ میری تقریباً 25 سے 30 منٹ کی محنت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم نے موت بنا ذائقے کے تیرے حوالے کر دی، تجھے اختیار دے دیا۔ موت کا ذائقہ ہم نہیں تم بناؤ گے، ہم نہیں بنائیں گے موت کا ذائقہ، موت کا ذائقہ تم بناؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ موت کا ذائقہ بنتا کب ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے۔ خطابت نہیں ہے جو پڑھ کے چلے جائیں گے، کتابی باتیں ہیں جو میں سنا رہا ہوں۔ یہ موت کا ذائقہ بنے گا کب؟ کب بنے گا بھائی موت کا ذائقہ؟ بیدار ہے تو جملہ کہوں، سنڈے سنڈے، جمعرات اور قریب آ کے بات کروں، محرم رمضان۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی گھر میں ایسا ہوا ہے کہ کسی گھر کے مکھیا نے کہہ دیا ہو آ جاؤ بچوں آ جاؤ، آج اتوار کا دن ہے، چلو موت کا ذائقہ بناتے ہیں؟ ہوا ہے؟ کبھی مجلس میں اعلان ہوا ہو کہ کل آپ لوگ تشریف لائیے گا اسی مقام پر اتنے بجے موت کا ذائقہ بنایا جائے گا؟ کبھی ہوا ہے اعلان؟ کا کبھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے موت کا ذائقہ ہم نہیں بنائیں گے، موت کا ذائقہ تم بناؤ گے۔ تو موت کا ذائقہ انسان بنائے گا کب؟ نہ سنڈے میں بناتا، نہ محرم میں بناتا، نہ رمضان میں بناتا۔ پروردگار یہ موت کا ذائقہ بنے گا کب؟ آواز پروردگار آتی ہے، اے میرے انسان میں تجھے یہی تو بتا رہا ہوں، جیسے جیسے تو حیات کا ذائقہ بنا رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا حیات کا ذائقہ بنا، مگر دوسری طرف تیری موت کا ذائقہ بھی تیار ہو رہا تھا، تو یہ سوچ رہا تھا۔ میرے عزیزوں بس میرا وقت تمام ہو گیا اور ظاہر ہے بہت ساری باتیں رہ گئیں، بس جلدی جلدی سن لیجئے میرے عزیزوں، تاریخ آپ تک پہنچنی چاہیے۔ میرے پروردگار آواز دیتا ہے، سنو، جیسے تم حیات کا ذائقہ بنا رہے تھے، تم یہ سوچ رہے تھے صرف حیات کا ذائقہ بن رہا ہے، ویسے تمہاری موت کا ذائقہ بھی بنا۔ مثال دوں تاکہ بولے آپ میرے ساتھ، اتنی باریکی سے کوئی پڑھتا نہیں ہے، اگر پڑھے گا تو کلیجہ منہ کو آئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے تو حیات کا ذائقہ بنا رہا تھا، تو یہ سوچ رہا تھا حیات کا ذائقہ بن رہا ہے، دوسری طرف تیری موت کا ذائقہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ مثال دو، غیبت جب تم دنیا میں سن رہے تھے مزہ آ رہا تھا، الحمدللہ، اللہ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے۔ غیبتیں سن رہے تھے، تم یہ سوچ رہے تھے کہ مزہ آ رہا ہے، تم حیات کا ذائقہ اکٹھا کر رہے تھے، دوسری طرف تیری موت کا ذائقہ بھی بن رہا تھا۔ تم اپنے گھر سے نکلے
یہ کہہ کر مجلس میں چلے، مجلس کا مزہ لیا جائے۔ تو کیا سوچ رہا تھا کہ تم مجلس میں آ کے اپنی حیات کا ذائقہ بنا رہا تھا؟ جہاں تیری حیات کا ذائقہ بن رہا تھا وہاں تیری موت کا ذائقہ بھی تیار ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، میری بات آپ تک پہنچی نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں سوچتا یہ ہے کہ حیات کا ذائقہ بنا رہا ہے، مگر دوسری طرف اس کی موت کا ذائقہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب موت بنا ذائقے کے تمہارے حوالے کر دی، میٹھی سے میٹھی بنا لو، کڑوی سے کڑوی بنا لو۔ بلند ترین صلوات پڑھو۔ ہم نے موت بنا ذائقے کے تجھے دے دی۔ اب اتنا جملہ تو آپ بول ہی سکتے ہیں 35-40 منٹ کی تقریر کے بعد کہ تم مان لیجئے اگر پوری دنیا کی آبادی 7 ارب ہے تو موت کے ذائقے بھی 7 ارب ہے۔ کتنی آسانی سے سن لیا؟ نہیں، ابھی دل نہیں بھرا خطابت کو، جملہ پڑھوں تاکہ بات آگے تک پہنچ جائے اور خطابت کو آپ سلام دیتے ہوئے گھر جائیں۔ میرے عزیزو، جب موت کے ذائقے کی بات آتی ہے کہ موت کا ذائقہ، موت کا ذائقہ، موت کا ذائقہ، تو ہم جیسے خطبہ، ذاکرین، شعراء اس مقام پہ آ کے ایک جملہ پڑھتے ہیں۔ وہ جملہ پڑھتے ہیں کہ دنیا کو موت کا ذائقہ پتہ نہ لگتا اگر میدان کربلا میں جناب قاسم نے موت کا ذائقہ نہ بتایا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے جملہ کہا ہے۔ زندہ میرے عزیزو، یہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ کوئی میں باہر کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ میری تقریر کے بعد کہ مولانا صاحب نے یہ کہاں سے پڑھ دیا۔ نہیں، یہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا کہ دنیا کو موت کا ذائقہ پتہ نہ لگتا اگر جناب قاسم نے موت کا ذائقہ نہ بتایا ہوتا۔ غلط ہے یہ بات، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں آج بہت بڑے مجمع میں۔ غلط کہا جاتا ہے یہ بات کہ دنیا کو موت کا ذائقہ پتہ نہ لگتا اگر جناب قاسم نے موت کا ذائقہ نہ بتایا ہوتا۔ جناب قاسم نے میدان کربلا میں اپنی موت کا ذائقہ بتایا ہے، ہماری موت کا نہیں۔ زندہ باد، اکبر قاسم زندہ باد، زندہ باد، اولا محمد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ابن مظاہر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ملک کی قسمت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نیازگر زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سارے صبر ہوں تصویر پنجتن ہوں میں، عذاب سے بھاگ کر اب بھاگ کی پر شام کا حاکم ہار گیا، ہار گیا، کہو شام کا حاکم ہار گیا، ہار گیا، شام کا حاکم ہار گیا، ہار گیا، خطبہ زینب زندہ باد، زندہ باد، خطبہ زینب زندہ باد، زندہ باد، مسجد مسجد بول مؤذن، بول مؤذن کہو، مسجد مسجد بول مؤذن، لہجے اکبر زندہ باد، زندہ باد، لہجے اکبر زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری علی، نعرہ حیدری علی، بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تم میری تقریر
تقریر سے جڑ جائیے گا۔ یہ جو جملہ پڑھا جاتا ہے کہ دنیا کو ذائقہ نہ پتہ لگتا موت کا، اگر جناب قاسم نے موت کا ذائقہ نہ بتایا ہوتا تو جناب قاسم نے اپنی موت کا ذائقہ بتایا ہے، ہماری موت کا نہیں بتایا۔ ارے ابھی آپ میری تقریر سے نہیں جڑے۔ حسین نے جملہ کیا کہا تھا؟ اے بیٹا قاسم یہ بولا کیف الموت تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ہاں اگر انسان، لہذا کوئی یہ نہ سوچ لے کہ جناب قاسم کی موت نے ذائقہ بتا دیا اب وہی ذائقہ ہمارا بھی ہوگا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، پہلی ملاقات ہے میری آپ سے، اور میں نہیں چاہتا کہ پہلی ملاقات ہی میں بات کڑوی ہو جائے، ورنہ کڑوا بولنے کے لیے زیادہ دن تعلقات مولویوں سے عوام کے اچھے رہتے نہیں ہیں۔ مجھے پتا ہے، توجہ سے چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ جناب قاسم کی موت کا جو ذائقہ ہے وہ ہماری موت کا بھی ذائقہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ قول کیوں پڑھا گیا؟ پھر جناب قاسم نے موت کا ذائقہ کیوں بتایا؟ ہاں اگر انسان کو سیکھنا چاہتا ہے اس قول سے تو یہ سیکھے کہ جناب قاسم نے میدان کربلا میں اپنی موت کا ذائقہ بتا کے جوانوں کو بتایا، جوانوں اگر موت میں انسان با کردار ہوتا چلا جائے ذائقہ موت بڑھتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لہذا یہ موت میں ذائقہ جب بنے گا جب انسان با کردار ہو جائے گا۔ میری تقریر تقریباً تمام ہونے کے لیے تیار ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو با کردار بنا لیتا ہے تو اس کی موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب انسان کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتا ہے تو پھر قرآن مجید کی آیت پکار کے کہتی ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ لیکن بہت کڑوا سچ ہے، میں زیادہ کڑوی بات آپ سے پہلی ملاقات میں نہیں کروں گا، لیکن چلتے چلتے ہلکی سی جھڑی اور ہلکی سی جو ہے وہ جھروکے دیتا ہوا تقریر کو اختتام کی منزل تک چلا جاؤں۔ میری قوم کے نوجوانوں، بزرگ علماء میری تقریر سے بالکل الگ ہیں، وہ میری تقریر کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اللہ نے دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ تم اپنی موت کا ذائقہ تیار کرو۔ اور یاد رکھنا، لیکن جو دنیا میں موت کا ذائقہ بتایا جا رہا وہ بالکل برعکس ہے، بالکل الگ ہے۔ آج موت کا ذائقہ اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو آج ماشاءاللہ ایسے حالات سے ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں کہ جس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے۔ آپ میرے ساتھ چل پائیں تو چلیں تھوڑی دیر کہ عام الحزن آپ نے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا۔ اگر اس قوم کا جوان عام الحزن دیکھنا چاہے تو شیعت کے ان ایام کو دیکھے۔ ایک شہادت کے بعد ایک شہادت کی اطلاع آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ عام الحزن ہے، مگر آپ پہچان لیجئے جب انسان موت کا ذائقہ بنا لیتا ہے نا تو وہ انسان ڈرتا نہیں ہے۔ جملہ میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب انسان موت کا ذائقہ تیار کر لیتا ہے، بس دو جملے پڑھوں گا، پوری تقریر نہیں کروں گا۔ جب انسان کی موت کا ذائقہ تیار ہو جاتا ہے پھر پورا زمانہ خلاف بولے مگر یہ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ میری تقریر سے جڑ جائیے گا، جب موت کا ذائقہ تیار ہوتا ہے تو یہ ڈرتے نہیں ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، جیسے ہی شہید و مقام مت سید حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر آئے، دنیا نے کیا بھونکنا شروع کیا، دنیا کی میڈ نے بھونکنا شروع کیا کہ رہبر
چھپ گئے، رہبر بنکر میں چلے گئے، رہبر کو محفوظ جگہ پہ چھپا دیا گیا۔ حکومت یہ کہہ رہی تھی، میڈیا یہ کہہ رہی تھی کہ ولی فقیہ چھپ گئے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ چند ہی دنوں کے بعد ولی فقیہ نکل کے آتے اور کہتے اگلی جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے۔ جملہ سن لیجئے اور انشاءاللہ گھر تک داد دیتے ہوئے جائیے گا۔ ولی فقیہ کا کیا جملہ ہے کہ اگلی جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جو باتیں آج تک پہنچ چکی ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ اگلی جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے۔ آپ مجھے بتلائیے، دنیا کے کسی چینل نے، دنیا کی کسی زبان نے اگر ترجمہ کرا ہو رہبر کے ہی جملے کا کہ رہبر نے یہ کہا ہو اگلی جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے، تم ادھر سے آ جاؤ، تم ادھر سے آ جاؤ، تم ادھر سے آ جاؤ، رہبر نے بس اتنی بات کہی اگلی جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے، کسی کو بلایا نہیں ہے۔ مگر جب رہبر بولے کروڑوں لوگ پہنچ گئے۔ رہبر نے زمانے کو بتا بلا بلائے اتنے آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل نہ بلائے اتنے آئے ہیں۔ اور جملہ سن لیجئے، رہبر نے خطبہ دیا، طویل خطبہ، دنیا کی ہر زبان نے ترجمہ کیا رہبر کے اس خطبے کا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جملہ سنیے گا۔ رہبر نے ادھر اعلان کیا اگلی جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے، بس جمعے کی نماز ہم پڑھائیں گے۔ رہبر نے جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا، دنیا کا ہر ایک چینل دکھا رہا تھا رہبر کے لائیو خطبے کو۔ وہ چینل بھی دکھا رہے تھے جو کہہ رہے تھے کہ نماز نہ دکھائیں گے، خطبہ نہ دکھائیں گے۔ نام نہ کھلوائیے، توجہ چاہ رہا، ہر ایک چینل دکھا رہا تھا کہ رہبر اب یہ کر رہے ہیں، رہبر ایسے نکل رہے ہیں، رہبر ایسے کھڑے ہو رہے ہیں، رہبر ایسے خطبے کے سامنے آ رہے ہیں۔ رہبر نے خطبہ شروع کر دیا، آپ کے سامنے ہے نہیں، اگر آپ آمادہ ہے تو ایک جملہ کہہ دوں۔ رہبر نے خطبہ دینا شروع کیا، ہر ایک کان لگا کے سن رہا تھا، شیعہ بھی سن رہا تھا، سنی بھی سن رہا تھا، ہندو بھی سن رہا تھا، بریلوی بھی سن رہا تھا، ہر ایک آدمی کان لگا کے سن رہا۔ ارے حد تو حد ہے، یہودی بھی سن رہا تھا، ہر ایک آدمی کان لگا کے سن رہا تھا۔ کوئی مذہب کی قید نہیں، کوئی ملکوں کی قید نہیں، کوئی زبان کی قید نہیں، ہر ایک آدمی رہبر کے خطبے کو کان لگا کے سن رہا تھا۔ رہبر کیا کہہ رہے ہیں، رہبر کیا کہہ رہے ہیں؟ مذہب کی قید نہیں ہے، ملکوں کی قید نہیں ہے، زبانوں کی قید نہیں ہے۔ رہبر نے جب خطبہ دیا پوری دنیا کان لگا کے سنی تھی، تو ہم مجھے کہنے دیجئے خطبہ رہبر نے کہہ دیا، امام انشاءاللہ امام پڑھائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل اور میرے عزیزوں، جو میں نے جملہ کا آخری بار تقریباً آپ کا 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، بس ایک جملہ جلدی سے سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب انسان اپنی موت کا ذائقہ تیار کر لیتا تو پھر وہ انسان ڈرتا نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھیے، شہید مقاومت آیت اللہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے 1 دن پہلے، اچھا یہ بات میں پڑھ کیوں رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہی میں سے ایک فرقہ نکل کے مجلس نہیں پڑھ رہا ہے، اور اگر مجلس بھی پڑھ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے بھیا مجلس پڑھوا تو لیجئے مگر آن لائن نہ چلائیے، ہم نہیں بول پائیں گے۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو زیارت وارثہ میں کھڑے ہو کر مولا ہم میدان کربلا میں ہوتے؟ زیارت وارثہ پڑھنا چھوڑ دو، صرف اس لیے نہیں پڑھ لو کہ تمہارے ویزے کینسل ہو جائیں گے۔ ارے جب تم اس دور کے یزید کے خلاف نہ بولے، اس دور کے یزید کے خلاف نہیں بول رہے صاحب، منع کرے دے رہے ہیں، ہم نہیں پڑھ پائیں گے۔
تو پھر نہ پڑھ پائیے کوئی بات نہیں، لیکن پھر زیارت وارثہ چھوڑیے، ڈرامے نہ کریے، قوم کو نہ بہکائیے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں مولا ہم میدان کربلا میں ہوتے تو؟ عمل تو بالکل برعکس ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ لہذا قوم کو نہ ڈرائیے۔ شہید مقام مت آیت اللہ سید حسن نصر اللہ جب موت کا ذائقہ انسان بتا لیتا ہے تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ لفظ آپ تک پہنچ چکا ہوگا، جب سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے ایک دن پہلے UN میں میٹنگ ہوئی، دنیا کے تمام ممالک کے پریزیڈنٹ آئے اور انہوں نے اپنی اپنی باتیں کہیں، وہ ویڈیو نوجوانوں تک پہنچی ہوگی۔ اس میں اسرائیل کا پریزیڈنٹ بھی آیا، نتن یاہو، اللہ اس کے خاندان پہ لعنت کرے۔ یہ جب پریزیڈنٹ آیا تو اس نے آنے کے بعد جب یہ آیا تقریر کے لیے تو کچھ لوگ اٹھ کے چل دیے، ہے نا نوجوانوں؟ ایسے وہ ویڈیو تو آئی ہوگی نا اب تک۔ یہ جب کھڑا ہوا تو اس نے ایک نقشہ پیش کیا، میں پڑھوں گا تو بات بہت آگے جائے گی، مگر کسی موقع پہ آئیں گے تو تفصیل پیش کریں گے ہم اس تقریر کا، صرف آخری جملہ، اب اس کے آگے کوئی جملہ نہیں ہے۔ یہ کھڑا ہوا، اس نے ایک نقشہ دنیا کو دکھلایا، اس نقشے میں آدھا حصہ بلیک تھا، کالا، اس نے بلیک کر رکھا تھا۔ اس بلیک حصے میں دو ملکوں کے نام تھے، ایک کا نام تھا ایران، ایک کا نام تھا عراق۔ دوسرا جو حصہ تھا سبز یعنی وائٹ، اس حصے میں نام تھا ٹیونس، مصر، بحرین، حد، سعودی عرب۔ یہ سب بلیک حصے میں نہیں تھے، باہر تھے، دیکھا ہے نا وہ نقشہ۔ اور نتن یاہو اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں خطرہ کسی سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ ان دو ملکوں سے ہے۔ الٹی سیدھی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، اعتماد کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے ہمیں دنیا میں خطرہ کسی بھی ملک سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ بس دو ملکوں سے ہے، ایک ملک کا نام ہے ایران، ایک ملک کا نام ہے عراق۔ کہہ رہا ہے نا وہ، اتنا تو سنا ہے، آپ مطلب سمجھے کچھ؟ عقل کے ناخن لیجئے تاکہ معرفت آپ تک پہنچے۔ نتن یاہو نے یہ کہا کہ ہمیں خطرہ ہے ان دو ملکوں سے۔ مطلب سنیے، مطلب نتن یاہو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں جہاں ملوکیت کی حکومت ہے ان سے ہمیں خطرہ نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، بھیا میں اپنی طرف سے کہوں میری زبان کھینچ لو، لیکن اگر حقیقت ہے تو میری آواز خطابت کے ساتھ چلیے۔ آپ تاریخ اٹھا کے لئیے، ٹیونس ملوکیت کی حکومت، مصر ٹیونس کی حکومت، بحرین ملوکیت کی حکومت، سعودی عربیہ ملوکیت کی حکومت، یعنی جہاں جہاں پہ ملوکیت کی حکومت ہے یہ کہتا ہے ہمیں خطرہ ان سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ ان سے کم نتن یاہو نے یہ تو زمانے کو بتا دیا، یہودیت کو خطرہ ملوکیت سے نہیں ہے، مرجعیت سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں، یہ جملہ خطابت کا نہیں تھا کہ جو آپ نے ہاتھ اٹھائے نعرے لگائے بات ختم ہو گئی، یہ جملہ نہیں ہے، یہ سکہ رائج الوقت ہے، ہر دور میں چلے گا، ہر جگہ چلے گا۔ میں اور قریب آ جاؤں تاکہ مصائب میں مجھے آسانی ہو جائے مدد لینے میں۔ آپ سن لیجئے کہ نتن یاہو نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ہمیں خطرہ ملوکیت سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ مرجعیت سے ہے۔ آپ سمجھے؟ پوری دنیا میں لڑائی بس دو ہی لوگ کر رہے ہیں، ایک کا نام ہے یہودیت، ایک کا نام ہے مذہب تشیع۔ باقی سارے ملک تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، باقی سارے ملک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دو ہی ملک لڑ رہے ہیں، یا تو یہودیت
یا مذہب تشیع؟ نوجوانوں کیوں؟ آج وجہ سن لیجئے کیوں یہی دو ملک کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ یہودیت شیعت سے لڑ رہی ہے، شیعت یہودیت سے لڑ رہی ہے، کیوں؟ وجہ سنیں گے آپ، اس لیے کہ ان دونوں کے مذہب کے عقائد کو پڑھیے تو یہ جنگ سمجھ میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، جو سمجھ گئے، آپ ان دونوں ملکوں کے، آپ ان دونوں مذہبوں کے عقائد کو پڑھیے تو آپ کو جنگ سمجھ میں آ جائے گی۔ مذہب تشیع لڑ رہا ہے، یہ کیوں لڑ رہا ہے؟ کہ مذہب تشیع کی عقائد کی ہر ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب پردے سے وارث کائنات آئے گا، اس کی حکومت ملکوں پہ نہیں پوری دنیا پہ ہوگی۔ ہر ایک کتاب نے لکھا ہے، میں کوئی ادھر کی تو بات کر نہیں رہا ہوں، ہر ایک کتاب نے لکھا ہے کہ نہیں کہ وارث کائنات آئے گا، اس کی حکومت ملکوں پہ نہیں دنیا پہ ہوگی۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، آئے گا، اس جملے میں اس جملے کا ترجمہ کریں گے کسی موقع پہ اگر موقع ملا۔ جب وارث کائنات آئے گا، حکومت ملکوں پہ نہیں دنیا پہ ہوگی۔ علی کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، آپ اس جملے کو کھولتے رہیے گا، دشمنی سمجھ میں آتی رہے گی۔ یہ ہے مذہب شیعت کی بیس کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری حکومت پوری دنیا پہ ہوگی۔ یہودیت کا بیس پڑھیے آپ گوگل پہ جا کے، یہودیت بھی گوگل پہ نیل سے لے کے فرات تک اس نے میپ زمانے کو دکھایا، ہماری حکومت پوری دنیا پہ ہوگی۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری حکومت دنیا پہ ہوگی، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری حکومت دنیا پہ ہوگی، مگر قرآن پکار کے کہتے ہیں جال حق و ذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور میرے عزیزو، جب انسان اپنی موت کا ذائقہ تیار کر لیتا تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، بس ختم ہو گئی بات بہت آگے تک جائے گی۔ آج کے زمانے میں ہر ایک آدمی میاں مٹھو بن رہا ہے۔ جی کھلوائیے نا ورنہ بات بہت کڑوی ہو جائے گی۔ آج تو کنویں کے اندر ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو مومن آیت اللہ علامہ کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، بہت مشکل ہے جب انسان اپنی ذائقہ موت کو تیار کر لیتا ہے۔ آپ پڑھیے سید حسن نصر اللہ کی شہادت کو، پڑھیے کس نے منع کیا؟ جس انسان کی شہادت مرنے کے بعد بھی دشمن کو لرزا دے اسے سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں۔ میں خطابتی جملے تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے یوٹیوب فیس بک، کسی نے اس آدمی مرد مجاہد کی تصویر لی؟ نہیں لے رہے تھے۔ مرنے کے بعد بھی اس آدمی کے اندر، اس مرد مجاہد کے اندر اتنی ہیبت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید جب کہیں پہ بھی تقریر دیتے تھے اور کہیں پہ بھی بیان دیتے تھے تو ہر تقریر کے بعد آرزوئے شہادت کی دعا کراتے تھے مومنین سے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے منزل شہادت پہ فائز کر دے۔ آپ کوئی بھی بیان سید حسن نصر اللہ کا اٹھا کے دیکھیں، اللہ بے ظرفوں کو کمال نہیں دیتا، اللہ صاحبان ظرف کو کمال دیتا۔ ورنہ شہادت کی تمنا پوری دنیا کر رہی ہے مگر دنیا ہر ایک کو لباس شہادت اللہ نہیں اڑاتا۔ آرزوئے شہادت تھی سید حسن نصر اللہ کو، آ گیا وہ وقت، مگر ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کا بھی خیال مجھے رکھنا چاہیے۔ بس میں اس لفظ کو اس لفظ سے ملا رہا ہوں، اور صاحبان خانہ کے لیے یہ مجلس شاید بہت عظیم اس لیے ہو جائے کہ مولا کا بھی ذکر ہے، شہیدوں کا بھی ذکر ہے، اور شہیدوں اور مولا کے ذکر کے طفیل میں
اللہ ان کے مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ بہت کم موقع ایسے مرحومین کو ملتا ہے کہ جن کو ثواب شہداء بھی مل سکے۔ میں اسی لیے ایک جملہ کہتا ہوں، آپ پڑھیے اس شہادت کے برنامے کو پڑھیے۔ قاسم سلیمانی چلے گئے، سید ابراہیم رئیسی چلے گئے، اسماعیل ہنیہ چلے گئے، ہر ایک گیا کہ نہیں گیا، لیکن آپ نے ایک بات دیکھی، اتنے سارے شہید ہوئے مگر رہبر کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ آپ پڑھیے، جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ میرے ساتھ روئیں گے جملے کے اوپر۔ اتنی ساری شہادتیں ہوئیں مگر رہبر کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، لیکن جیسے ہی حسن نصر اللہ کی موت کی خبر آئی رہبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جملہ پہچانا آپ نے؟ رہبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے ہی سید حسن نصر اللہ کی موت کی خبر آئی۔ میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، صرف اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کیمرے کے سامنے، تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے سہارا لے رہا ہوں اس جملے کا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد رہبر کے چہرے کا رنگ ایسے بدلا کہ جیسے مالک کی موت کے بعد علی کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا کے۔ بی بی نے مجھے اسی فرش عزا کے طفیل میں شہنشاہ مصائب کا لقب دیا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ چند جملے مصائب کے زیادہ ہو جائیں، مگر میں اس وقت تک مصائب پڑھتا ہوں جب تک مجمع آمادہ ہوتا ہے، ورنہ چند لفظ پڑھ کے میں مجلس مکمل کر دوں گا۔ بالکل ایسے ہی رہبر کے چہرے کا رنگ بدلا جیسے مالک کے موت کی جب خبر آئی علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جب امیر کائنات نے مالک اشتر کو یمن کا سفیر بنا کے بھیجا تو راستے میں کسی نے زہر آلود شہد مالک اشتر کو پلا دیا، مالک اشتر کی موت ہو گئی۔ کون مالک اشتر؟ یہ وہ مالک اشتر ہیں کہ جس کے لیے امیر کائنات کا وہ جملہ کہ اگر دنیا میں اللہ مجھے ایک مالک اشتر کے علاوہ دوسرا مالک اشتر دے دیتا مجھے دنیا میں کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اتنا مرد مجاہد مالک اشتر جب اس دنیا سے گیا تو جملہ سنیں گے، علی چیخ مار کے روئے ہیں۔ اجرکم من اللہ، علی چیخ مار کے روئے ہیں۔ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے جو امیر کائنات نے فرمایا ہے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رونے والے کو چاہیے کہ وہ میرے مالک پہ روئے، ہر رونے والے کو چاہیے وہ میرے مالک پہ روئے۔ مالک میرے لیے چٹان کی طرح تھا، مالک میرے لیے سیپ سالار تھا، مالک میرے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھا، مالک میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ بالکل علی کے چہرے کا رنگ بدلا ہے۔ بالکل ایسے ہی سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد رہبر کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یا ایک تشبیہ اور دے دوں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے کہ رہبر کے چہرے کا رنگ کبھی نہ بدلا مگر جیسے ہی سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی رہبر کا چہرے کا رنگ ایسے ہی بدلا کہ جیسے میدان کربلا میں جب فرات کے کنارے سے عباس نے خدا حافظ کہا، حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے، الان انکسر ظہری، اجرکم من اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کے۔ ہاں روتے ہوئے آئیے جیسے رونے کا حق ہے۔ یہ جملہ جو امام حسین نے کہا ہے نا کہ جب عباس نے فرات کے کنارے سے یہ جملہ کہا ہے، مولا وہ آقا میری مدد کے لیے آئیے، حسین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے اور ایک جملہ کہا، الان انکسر ظہری، اے میرے بھائی میری اب کمر ٹوٹ گئی۔ جملہ سنا، یہ جملہ مسائل میں پڑھا جاتا ہے اس لیے جملے کی معرفت نہیں سمجھ میں آتی۔ امام حسین نے کیا جملہ کہا؟ الان، الان، الان مطلب کیا ہے؟ اے بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے میرے بھائی میں نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی، میں قاسم کا پامال لا جلایا، اصغر نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا مگر میری کمر صحیح تھی، مگر اے بھیا تیرے مرنے سے اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم من اللہ۔ بس آخری جملہ، ایصال ثواب کی مجلس ہے،
رو لیجئے گا، اعزا قاریب کے لیے دلاسا ہو جائے گا۔ اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کرو، سر کو نہڑا لیا کرو اور خالق سے دعا کیا کرو کہ پروردگار ان آنکھوں میں پانی بھر دے، اتنا کہ جب بھی نکلے نام حسین پہ نکلے۔ ایک جملہ پڑھنا ہے مجھے، وہ جملہ یہ ہے کہ سرکار امام سجاد سے کسی نے سوال کیا، ہاں روئیے گا، بہت روئیے گا، امام سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ بتلائیے جیسے جیسے حسین روز عاشور اپنی قربانیاں دے رہے تھے حسین کے چہرے کا اطمینان بڑھ رہا تھا، جیسے جیسے حسین میدان کربلا میں قربانیاں دے رہے تھے حسین کے چہرے کا اطمینان بڑھ رہا تھا، مگر دو مقام پر حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ امام سجاد رو کے کہتے اے منحال، جب اللہ کسی کو امانت دیتا ہے اور وہ امانت واپس لی جاتی ہے اس کے چہرے کا اطمینان بڑھتا ہے، مگر میرا بابا دو شہادتوں میں کمر پکڑ کے رویا ہے، جب حبیب گھوڑے سے آئے، جب عباس نے برات کے کنارے سے خدا حافظ کہا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آخری جملہ حسین دوڑے، آخری جملہ حسین دوڑے، حسین چند قدم چلے تھے، حمید ابن مسلم کہتا ہے عباس باوفا کا دہنا بازو زمین کربلا پہ گرا ہوا ملا، حسین ابن علی نے دہنے بازو کو اٹھایا، گلے سے لگایا، بہت روئے، چند قدم پھر آگے بڑھے، عباس کا بایاں بازو زمین کربلا پہ گرا تھا، حسین نے اٹھایا، گلے سے لگا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، مولا ہاتھ میں بعد میں روئیے گا، ادھر عباس بلا رہے، حسین آواز دے گے، آج یہ ہاتھ دے کر مجھے اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی، میرا بابا جب اس دنیا میں جا رہا تھا عباس کہا میرے ہاتھ میں دے گا اذان کا خیال رکھنا۔ آپ بہت رو چکے، میں مجلس مکمل کر چکا، روایت کہتی ہے بس آخری جملہ، حسین جناب عباس کے لاشے پہ پہنچے، ایک جملہ اس منزل مصیبت پہ پڑھا جاتا کہ جب بھائی کے لاشے پہ پہنچا تو ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ پڑھتے ہیں کہ جناب عباس نے کہا تھا بھیا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، پڑھا جاتا ہے یہ جملہ۔ عموماً یہ جو پڑھا جاتا ہے اس کا جواب بھی خطبہ دیتے ہیں کہ مثلا جناب عباس نے اس لیے منع کیا تھا اس لیے کہ جناب عباس شرمندہ تھے جناب سکینہ سے، غلط ہے یہ بات، اس لیے کہ شرمندہ وہ ہوتا ہے جو کوتاہی کرے، عباس بابا والے کوتاہی نہیں کی تھی، لہذا شرمندگی کا سوال نہیں ہوتا۔ پھر کیا وجہ ہے نوجوانوں سننا، پھر کیا وجہ ہے آواز سے آواز ملا کے رونا، پھر کیا وجہ ہے کہ عباس کہہ رہے ہیں مولا وہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اے مولا عباس آپ ہی بتا دیجئے آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس آواز دے گے نادان، میں جب میدان کربلا میں مارا جاؤں گا میری عمر مبارک 32 سال کی ہے، میرا لاشا 57 سال کا ضعیف باپ کیسے اٹھائے گا؟ ارے ضعیف انسان جب جوان کا لاشا اٹھاتا ہے، جب زمین سے کوئی چیز اٹھاتی ہے اس کی قبر صحیح ہونی چاہیے، مگر میری شہادت کے بعد میرے بھائی کی قبر شکستہ ہو جائے، میرا بھیا میرا لاشا کیسے اٹھائے؟ انا للہ و انا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما، مرحوم کی طرف سے تمام کار خیر ہونے کو شرف قبولیت عطا فرما، مرحوم کے تمام اعزاء و اقربا کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار
بطفیل چہردہ معصومین بصدقہ شہدائے کربلا، حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں ان کو صحت کامل شفائے کامل عطا فرما۔ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور اعجاز حسین ابن اقبال حسین کی روح کو ایصال فرمائے۔